بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک ہندو بچی ایک دن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، بابا آپ روز مندر جاتے ہو، دودھ لے کر بابا کرتے کیا ہو؟ بابا کہتا ہے، بیٹی جاتا ہوں، اپنے دیوتاؤں کو دودھ چڑھا کر آتا ہوں۔ بچی کہنے لگے، بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں؟ پنڈت نے کہا، نہیں بیٹے، ہم ان کے چرنوں پر ڈال کر آ جاتے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے، بابا پھر آپ دودھ لے کر کیوں جاتے ہیں جب وہ پیتے نہیں ہیں؟ بابا کہتا ہے، بیٹی عجیب بات کرتی ہے، بھی کبھی دودھ پیا کرتے ہیں۔ بچی کہنے لگی، بابا کل آپ نہیں میں جاؤں گی کہ اور دودھ پلا کر آؤں گی۔ باپ نے کہا، بیٹی جانا ضرور، لیکن یہ ضد نہ کریں کہ دودھ پلا کر آؤں گے۔ بچی نے کہا، بابا اجازت تو دیں۔ پنڈت نے کہا، بیٹی مرضی ہے۔ دوسرے دن بچی نے دودھ لیا، مندر پہنچے۔ جا کر مندر میں کہنے لگے، اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی، مگر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تو دودھ نہیں پیے گا۔ اصرار پہ اصرار، کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کہنے لگی، آج تو دودھ پی لے ورنہ تیرے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی۔ بچی اپنا سر بت کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیتی ہے۔ بچی کے سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچی رو رہی تھی کہ اچانک گلیوں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ دنیا اس بزرگ کو معین الدین چشتی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بچی کو روتا دیکھا تو بچی کے قریب آئے اور فرمایا، بیٹی کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بچی نے آپ کا چہرہ دیکھا اور کہا، بابا آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی بتا تو صحیح، بات کیا ہے؟ بچی نے کہا، بابا یہ میرا خدا ہے، میں اسے کہتی ہوں دودھ پیے، مگر یہ پیتا نہیں ہے۔ آپ نے سمجھایا، بیٹی یہ پتھر ہے، دودھ نہیں پیے گا۔ اس نے کہا، میں نے قسم کھائی ہے جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا میں واپس نہیں جاؤں گی، یا اس کو دودھ پینا پڑے گا یا پھر میں اپنی جان دے دوں گی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے؟ کہتی ہے، ہاں بابا یہ میرا فیصلہ ہے۔ آپ رحمت اللہ آگے بڑھتے ہیں اور اس بت کو کان سے پکڑ کر کہتے ہیں، دیکھتا نہیں بچی کا خون بہہ رہا ہے، دودھ کیوں نہیں پی لیتا؟ اتنا کہنا تھا کہ بت میں جان آ گئی۔ ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، بوتلیں ہاتھ میں پیالہ اٹھایا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ بچی مسکرا رہی ہے، اس کا کام ہو چکا ہے۔ بچی واپس گھر جاتی ہے، ماتھے پر خون ہے، کپڑوں پر خون کے نشان ہیں، لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ محلے والے بچی کو دیکھ کر کہنے لگے، پنڈت جی آپ کی بچی لگتا ہے اپنی عزت گوا کر آ رہی ہے، اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ پوری بستی جمع ہو گئی۔ کہتے ہیں، بیٹی بتا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بچی نے کہا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، میری آبرو پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں۔ سارے خاندان والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، شاید یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹی سچ بتا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بچی نے کہا، میں وعدہ کر کے گئی تھی، اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں، کسی کو یقین نہیں آیا۔ بچی نے کہا، کل میرے ساتھ چلنا، میں پھر تمہیں دودھ پلا کر دکھاؤں گی۔ صبح کو سورج نکلا تو ساری بستی اکٹھی ہو گئی۔ کہنے لگے، آج پنڈت کی بیٹی انہونے کو ہونی کر دے گی۔ بچی ہاتھ میں پیالہ لے کر چلی ہے، اسی مندر کے پاس اور بت کے آگے پیالہ رکھ کر کہتی ہے، تو یہ دودھ پی لو، لیکن آج پتھر کا پتھر ہے، کوئی حرکت اس میں نہیں تھی، اور کہتی ہے، اے میرے خدا آج تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں، ورنہ پھر میں کل والے بابے کو بلاؤں، تب تو دودھ پیے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر میں جان آ گئی، دودھ کا پیالہ پکڑ لیتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ بستی والوں نے کہا، اے بیٹے بتا تو صحیح، وہ کل والا کون ہے جو اسے دودھ پلا کر گیا ہے؟ بچی نے کہا، نام نہیں معلوم، کہاں سے آیا نہیں معلوم، لیکن آیا ادھر سے تھا اور گیا ادھر سے تھا۔ پوری بستی دوڑتی ہے کہ ایک درخت کے نیچے خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔
पास आकर कहते हैं, ए बाबा, क्या तुम ही हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया है? ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, हाँ मैं ही हूँ। सब कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें भी बताओ वो कौन सा जादू है जिससे पत्थर दूध पीना लगता है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि किसी मंत्र या जादू की वजह नहीं है, ये ताकत मेरे परवरदिगार की है। सब ने कहा, बाबा बताओ तो सही, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, परवरदिगार वो है जो पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, रिज़्क भी उसकी कुदरत में है, पूरी कायनात का निज़ाम उसकी कुदरत में है। सब ने कहा, बाबा किस मजहब से ताल्लुक है? ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मेरा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है, मेरा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। इतना कहकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े, सबसे पहले पंडित कदमों में गिरा और कहने लगा, बाबा सिर्फ दूध पिलाने आया था, जो हम गुनाहगारों को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए। अल्लाहु अकबर। पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हैरत की बात है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कान पकड़ लें तो पत्थर दूध भी पी लेते हैं। इनकी बात पत्थर मानते हैं, फिर हम कैसे मुसलमान हैं? दामद भी थामे हैं बैठे हैं और काम भी बड़े अजीब करते हैं।